کیف نے تنقیدی نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہاں صرف ایک چیز کی کمی ہے، پودوں کی، وہ مسکرا کے بولی۔ صبح نئے پرانے سارے پودے سیٹ کر دوں گی ادھر، پھر میرا ہوم آفس مکمل ہو جائے گا۔ کیف نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ اس کے بال اور پلکیں تک مٹی مٹی ہو چکی تھی، لیکن وہ خوش لگ رہی تھی۔ پتہ ہے کیف، انسان کو اپنی روٹین لائف بورنگ لگتی ہے، لیکن روٹین اصل نعمت ہے۔ روٹین کا مطلب ہے ہم صحت سے ہیں، عافیت میں ہیں۔ بس مجھے اپنی روٹین میں واپس جانا ہے۔ اس ریستوران کا کیا ہوا جنہوں نے آپ کو جاب آفر کی تھی؟ اسے یاد آیا، وہ شیلف سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، وہ اس کے سامنے کھڑکی کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ کشمالہ کا چہرہ بجھ گیا۔ میں توقع کر رہی تھی کہ وہ مجھے کوئی مینجمنٹ پوزیشن آفر کریں گے، لیکن وہ اپنے ریستوران کی ایک دیوار پہ 3D ویژن بنوانا چاہتے ہیں۔ آپ بنا سکتی ہیں؟ نہیں، رمضان شروع ہونے والا ہے، ان کے پاس عید تک کا وقت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں سارا رمضان اس ایک دیوار پہ کام کروں، مگر 4 ہفتوں میں صرف پینٹنگ بنائی جا سکتی ہے، آرٹ نہیں۔ کیوں؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ آرٹ بنانے کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ آرٹ خوشی سے نہیں تخلیق کیا جاتا ہے، نہ وہ پیسے کمانے کے لیے ہوتا ہے۔ آرٹ درد اور ٹوٹے دل سے بنتا ہے۔ اس لیے کنپٹی پہ انگلی سے دستک دی۔ ذہن کے کریٹیو حصے کا شور سے خالی ہونا ضروری ہے، اور میرے ذہن میں ابھی بہت شور ہے۔ یعنی آپ نے انکار کر دیا؟ نہیں، سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے، حالانکہ انکار کر دینا چاہیے تھا۔ وہ متذبذب لگ رہی تھی۔ آپ لوگوں کو نہ نہیں کہتی، کہہ دیا کریں۔ نہ کہنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ سانس لینا۔ نہیں کہیں گی تو دم گھٹنے لگے گا۔ کافی بنا دوں؟ تابداری سے پوچھا۔ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھینک یو کیف، تم میری زندگی بہت آسان کر دیتے ہو۔ میری دعا ہے کہ تمہارا بزنس پلان جلد بن جائے اور وہ کامیاب ہو۔ وہ خود سے کہہ رہی تھی یا اس سے؟ وہ فیصلہ نہیں کر سکا۔ بس چند لمحے اس مہربان لڑکی کو دیکھتا رہا جو اس کے کیریئر کی اتنی فکر کر رہی تھی۔ دل کا بوجھ بڑھتا گیا۔ کشمالہ بی بی، اس نے کہنا چاہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ اسے سب بتا سکتا تھا۔ اسے مالک کی بات نہیں سننی تھی، وہ اسے اپنی مجبوری بتائے گا، ساری بات سمجھائے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا۔ اگر آج نہیں تو پھر شاید کبھی نہیں۔ وہ اس سے نفرت نہیں کرے گی، وہ مہربان دل کی مالک تھی، اپنے قریب رہنے دے گی، وہ اس کی حفاظت کرے گا، وہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہونے دے گا۔ اوہ ہاں، کشمالہ نے سنا نہیں۔ اسے یاد آیا، میں نے ماہر فرید کو گوگل کیا تھا۔ آواز آہستہ کر لی۔ سلیم کسی کام سے نیچے گیا تھا، اسے اس کے آنے سے پہلے بات مکمل کرنی تھی۔ کیف کے قدم وہیں زنجیر ہو گئے، سانس جہاں تھا وہیں رک گیا، اور دل زور سے دھڑکا۔ تم نے نوٹس کیا تھا کہ اس لائٹر کے اوپر میڈ ان UK لکھا تھا؟ کیف نے اسے وہ لائٹر واپس کر دیا تھا، اور اس نے کل رات ہی اسے غور سے دیکھا تھا۔ جی، لائٹر تو کہیں کا بھی بنا ہو سکتا ہے۔ اس نے بات ٹالنی چاہی۔ نہیں، اگر تم غور کرو تو میڈ ان UK اور ماہر فرید، ان دونوں الفاظ کو ایک ہی فونٹ میں انگریو کیا گیا ہے، یعنی وہ لائٹر UK کا نہیں بنا ہوا، وہ ایک ہنٹ ہے۔ کیف نے تھوک نگل کے بظاہر ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ اس کی آنکھیں چمکی۔ اس ماہر فرید کا تعلق UK سے ہے۔ پہلے میں نے سرچ کیا تھا تو بہت سے ملکوں کے ماہر فرید نظر آئے تھے، لیکن جب میں نے UK لکھ کے سرچ کیا تو مجھے ایک پرانی فیس بک پوسٹ ملی۔ وہ بتا رہی تھی کہ وہ پہلے سے جانتا تھا، پھر بھی ضبط کیے سننے گیا۔ اس کے مطابق ماہر فرید ایک سائیکوپیتھ ہے، جس کے ماں باپ نے خود اس کو کسی ذہنی امراض کے ہسپتال میں داخل کروایا تھا، لیکن پھر کسی طرح اس نے خود کو وہاں سے نکلوا لیا، اور اپنے باپ کی کار کریش میں مر جانے کے بعد وہ تمام اثاثوں کا مالک بن بیٹھا۔
وہاں کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید اس نے اپنے باپ کو قتل کیا ہو۔ اس نے جھرجھری لی۔ کتنے عجیب لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں۔ میری ماں کو ذرا سی بیماری ہے اور میرے دل میں آگ لگی ہوئی ہے، اور لوگ پیسے کے لیے اپنے باپ کو مار بھی سکتے ہیں، وہ واقعاً افسوس سے کہہ رہی تھی۔ کیف کے حلق میں کانٹے اگ آئے۔ سائیکوپیتھ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر اس نے غور سے کشمالہ کو دیکھا۔ کیا واقعہ آپ کسی ماہر فرید کو نہیں جانتی؟ نہیں کیف، میں نہیں جانتی، لیکن ایک بات ہے، یہ آدمی جو پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے پڑا ہے، یہ اکیلا کام نہیں کر رہا، اس نے اپنے ہر کارے چھوڑ رکھے ہیں۔ جیسے وہ لفٹ والا آدمی، یعنی سائیکوپیتھ نے پھر سے بہت سا تھوک حلق سے نیچے اتارا۔ کچھ لوگوں کو اپنے پے رول پہ رکھا ہوا ہے آپ کو تعاقب کرنے کے لیے، ایسا ہی لگتا ہے۔ اور پتہ ہے کیا، یہ لوگ جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ اس سائیکوپیتھ سے بدتر ہیں، کیونکہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، لیکن صرف اس کی دولت کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ ہیں۔ وہ جو کچھ رات سے سوچ رہی تھی، اس سب کو ایک سانس میں ہی باہر نکال دیا۔ پھر جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ سوری، تم کچھ کہہ رہے تھے؟ تب خیال آیا کہ کیف نے کسی بات کا آغاز کیا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں، اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ میں تھک گیا ہوں، کچھ دیر کے لیے کمرے میں جا رہا ہوں۔ اس نے نگاہ ملائے بغیر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے کیا ہوا؟ یہ تو کافی بنانے جا رہا تھا۔ اس نے تعجب سے کیف کو جاتے دیکھا۔ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ مزید اس بارے میں سوچتی مگر اس کا فون بجا۔ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا۔ زیاد سلطان کا ایک اور میسج ریسیو ہوا تھا۔ اس نے پچھلا میسج ابھی کھولا نہیں تھا، نوٹیفیکیشن پڑا تھا، کیونکہ وہ تب تک یہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ کیا وہ زیاد سے گفتگو کرنا چاہتی تھی، لیکن اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ شور، آپ مجھے رات 8 بجے سے پہلے تک کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں۔ اس نے مسکرا کے میسج ٹائپ کیا۔ سیڑھیاں اترتے کیف کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ نیچے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ فرش پہ ایک سادہ میٹرس رکھا تھا، ایک طرف الماری تھی اور دوسری جانب کولر لگا تھا۔ کیف میٹرس پہ بیٹھا اور کتنی ہی دیر سامنے والی دیوار کو دیکھے گیا۔ پھر اس نے موبائل نکالا اور وائٹ ہیئر کو کال ملائی۔ میں یہ جاب کرتا رہوں گا، میں اسے سچ نہیں بتاؤں گا، بے فکر رہو۔ ارے واو، ایک دم اتنی تبدیلی کیسے؟ تم نے ٹھیک کہا تھا، میں اسے پہلے ہی دھوکہ دے چکا ہوں، اور وہ جلد یا بد دیر مجھ سے نفرت ہی کرے گی، اس لیے مجھے جلد از جلد اپنا کام مکمل کر کے یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ تلخی سے دبی آواز میں کہہ رہا تھا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔